آپ ایک غلطی نہیں ہیں، آپ ایک حادثہ نہیں ہیں، آپ یہاں ایک وجہ سے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی کبھی کبھار کچھ باتوں میں مشکل محسوس کروا سکتی ہے، یا آپ کو عجیب لگ سکتا ہے، یا چیزیں مایوس کن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک سٹوری پہ بات کرنے والے ہیں۔ میں نے یہ سٹوری کہیں سے سنی، اور یہ سٹوری جو تھی یہ میرے لیے بھی شخصی طور پر بڑی بابرکت رہی۔ میں نے سوچا کہ ضرور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور امید کرتی ہوں کہ اس سٹوری سے آپ کی بھی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور آپ کو بھی برکت ملے گی۔ ایک نوجوان شخص تھا، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ جو وہ شخص تھا وہ ٹیکنیشین کا کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا، اس کے استاد نے اس کو بہت کچھ سکھایا، اور اس کے استاد کی ایک بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کم بولے اور زیادہ سیکھے، کیونکہ اس کا استاد بہت محنتی تھا۔ وہ اس کو بھی اپنی طرح ایک اچھا اور قابل ٹیکنیشین بنانا چاہتا تھا۔ اسی طرح سے چلتا رہا، اور وہ اپنے استاد سے سیکھتا رہا، اور اس نے جو ہے بہت سی صلاحیتیں تھیں جو اس نے اپنے استاد سے سیکھیں۔ 10 سال بعد جب اس کا استاد وہاں سے ریٹائر ہو گیا، ابھی اس کی جگہ پر وہ نوجوان جو تھا وہ خود ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ اپنا کام اسی لگن سے کرتا رہا جس طرح اس سے سکھایا گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے استاد کے پاس گیا، اس بوڑھے ٹیکنیشین کے پاس، جو اس کا استاد تھا، جو اس کو سکھاتا رہا کام۔ اور جب وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا تو اس بوڑھے شخص نے جب اسے دیکھا تو اس نے اس نوجوان شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم ناخوش دکھائی دے رہے ہو؟ اور پھر اس نے اسے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ جو نوجوان تھا اس نے ایک آہ بھری اور اپنا دل کھول دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں گزشتہ سالوں میں ان تمام ہدایات پر عمل کر رہا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس چیز پر کام کرتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں اور کام پر توجہ دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے فیکٹری میں اچھا کام کیا ہے، اور میں نے وہ تمام ہنر سیکھے جو اس کام کے لیے ضروری تھے، اور میں وہاں کر بھی رہا ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس میرا تجربہ یا صلاحیت نہیں ہے، ان سب کو ترقی دی گئی ہے، جبکہ میں ابھی تک اسی پوسٹ پہ ہوں، اور میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں۔ اور جب اس بوڑھے آدمی نے اس کی باتیں سنی، اس نے اس سے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تم اپنے جو فیکٹری میں جاؤ، اور اپنے جو مینیجر ہے اس کو ایک چھٹی کی درخواست لکھ کے دو، کوئی بھی وجہ بتاؤ، اور پھر ایک دن کی چھٹی کرو، اپنے آپ کو تھوڑا وقفہ دو، بریک دو تھوڑی۔ اور اس نے جب یہ بات سنی اپنے استاد کی، پھر جلدی سے وہ اٹھا، اس نے اپنے جو اس کا استاد تھا، اس کا ٹیچر تھا، اس کو سکھانے والا، اس نے تھینک یو بولا، اور پھر جلدی سے وہ چھٹی کی درخواست دینے کے لیے چلا گیا۔ اس کو چھٹی مل گئی، اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اور جب وہ ایک دن کی چھٹی کے بعد واپس آیا تو مینیجر نے اس نوجوان شخص کو اپنے کمرے میں بلایا، اور اس نے اس سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں پر ایک پرابلم ہو گئی، اور اس پرابلم کو کوئی بھی حل نہیں کر سکا۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ تمہارے ہوتے ہوئے کتنے کام تھے جو تم کتنی آسانی سے ہینڈل کر لیتے تھے، وہ ان لوگوں سے نہیں ہوئے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہاری پوسٹ جو ہے وہ تمہیں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں،
اور میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے سینئر ٹیکنیشین کی پوسٹ پر آ جاؤ۔ یہاں پر جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں ہر دفعہ ایسے ہی کروں گا، جب بھی مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے ترقی کی ضرورت ہے اور مجھے مل نہیں رہی، تو پھر میں یہی طریقہ اپناؤں گا اور پھر مجھے ترقی ملے گی۔ اور وہ اپنے جو استاد ان کے لیے بڑا تھینکفل تھا کہ ان کی وجہ سے، ان کی حکمت عملی کی وجہ سے آج اس کو جو ہے پرموٹ کیا گیا اور وہ اس چیز سے بڑا ہی خوش ہوا۔ اور ابھی جب بھی اس کو جو ہے لگتا کہ اس کو ترقی کی ضرورت ہے، وہ کام زیادہ کر رہا ہے لیکن اس کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا، تو پھر وہ اگلے کئی مہینوں میں اسی طرح سے کرنے لگا۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر آیا تو اس کو اندر فیکٹری کے جانے سے روک دیا گیا اور اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ تمہیں جو ہے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، اس نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اور وہ اتنا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی اچھی طرح کام کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے کیوں نکال دیا جاب سے۔ اور وہ اتنی پریشانی کی حالت میں وہ اپنے جو استاد تھا ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے بتایا، اس نے کہا کہ آپ نے جس طرح سے کہا میں نے بالکل ویسا ہی کیا، میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، لیکن پھر بھی مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اور تب اس کے استاد نے اس سے کہا کہ تم نے پوری بات تو سنی ہی نہیں اور تم آدھی بات سن کر ہی جلدی میں یہاں سے چلے گئے۔ اور جب اس نے اپنے استاد کی یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے آج میری یہ خوشی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور وہ اپنے استاد سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ پھر ایسا کیا ہوا، کیا کیا میں نے جس کی وجہ سے مجھے اس طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے استاد نے اس کی ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ ایک بلب جب تک اپنی روشنی دیتا ہے تو لوگ اسے رکھتے ہیں، لیکن جب وہ بند ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی جگہ کوئی اور اچھی کمپنی کا بلب لاتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ جب تمہیں یہ پوسٹ ملی اور تمہیں لگا کہ میں بڑی پوسٹ پہ آ گیا ہوں، سینئر پوسٹ پہ، تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن جب تمہیں سینئر پوسٹ ملی تو پھر لوگوں کی نظر بھی تم پر زیادہ تھی اور تم نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی اس جگہ کو کھو دیا۔ بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے اس کہانی میں سے یہ سبق ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی جگہ پر جو مقام دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اپنی جگہ کو سنبھال کر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا لے جائے۔ کئی دفعہ میں ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ تو اس کہانی کو جب آپ نے سنا ہے تو اسے جو سبق ملا ہے اس کو ضرور اپنی لائف میں اپلائی کریں، تبھی ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور اس ویڈیو کو واچ کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی محبت ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔